اس سے پہلے ہم نے غزوہ خندق کو پڑھا تھا. اب غزوہ خندق اور قریظہ کے بعد جنگی وہ مہمات ہے. ٹھیک ہے، تو غزوہ بنو قریظہ یہ ایک غزوہ تھا نا، تو اس کا پس منظر بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ یہ اصل میں جنگ خندق میں جب بنو قریظہ قبیلہ جو یہودی انہوں نے معاہدہ کا خلاف ورزی کی اور انہوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا تھا، تو غزوہ خندق ختم ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وہی پیغام دیا گیا کہ آپ بنو قریظہ کا محاصرہ وہ کریں. ٹھیک ہے، تو اس طرح حضرت علی کو جنگ کا علم دے کر آگے روانہ فرمایا اور بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے تو بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ وہ کر دی. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے جلوہ میں روانہ ہو چکے تھے. آپ نے بنو قریظہ کی دیار میں پہنچ کر انا نامی ایک کنویں پر نزول فرمایا. عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراً دیار بنو قریظہ کا رخ کیا. راستے میں عصر کا نماز کا وقت آ گیا تو بعد نے کہا ہم جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے بنو قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے. حتیٰ کہ بعد نے عصر کی نماز عشاء کی بات پڑھی، لیکن کچھ دوسرے صحابہ نے آپ کا وسلم کا مقصود یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ ہم جلد از جلد روانہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے راستے میں نماز پڑھی. البتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قصہ پیش ہوا تو آپ نے کسی بھی فریق سخت سست وہ نہیں کیا. باہر کے مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر اسلامی لشکر دیار بنو قریظہ پہنچا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوا. پھر بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کیا. لشکر کی کل تعداد 3000 تھی اور ان میں 30 گھوڑے تھے. یہ بھی نوٹ کر لیں کہ غزوہ بنو قریظہ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی. یہ وہی 3000 تھے جو غزوہ خندق میں بھی تھے اور ان کے پاس 30 گھوڑے بھی تھے. انہوں نے پیغام بھیجا یا تو اسلام قبول کر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں داخل ہو کر اپنی جان مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لے. کعب بن اسد نے اس تجویز کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا. کعب بن اسد کون تھا؟ یہ بنو قریظہ کا سردار تھا کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں. اپنے قوم والوں کو کہا اور وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو. نمبر 2، یا اپنی بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دے، پھر تلوار سونگ کر نبی کی طرف نکل پڑے اور پوری قوت سے ٹکرایا جائے. اس کے بعد یا تو فتح پائے یا سب کے سب مارے جائے. نمبر 3، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام پر دھوکے سے سینچر کے یعنی ہفتے کے دن پل پڑے کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی. لیکن یہود نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی، جس پر ان کے سردار کعب بن اسد نے جلا کر کہا تم میں سے کسی نہ کسی ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزارا. بہرحال یہ سارا کچھ ہوا. اس کا خلاصہ پھر آگے یہ ہے کہ اسی غزوہ بنو قریظہ میں 25 دن ان کا محاصرہ ہوا. 25 دن محاصرہ کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان سعد بن معاذ جو ہے نا وہ فیصلہ کرے، وہ فیصلہ جو کرے گا ہمیں منظور ہوگا. سعد بن معاذ چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ غزوہ خندق میں حبان بن عرفہ کی تیر سے زخمی ہوئے تھے. صحابہ اس کو لے آئے اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ ان کی نوجوانوں کو قتل کیا جائے، ان کی عورتوں کو، ان کو بوڑھوں کو لونڈیا بنایا جائے، ان کے اسباب اموال پر وہ بطور مال غنیمت اس پر قبضہ کیا جائے. بہرحال ان کا یہ فیصلہ بالکل وہی بھی اس وقت نازل ہوئی کہ ان کا جو فیصلہ ہے بالکل قرآن کے مطابق، اور تورات میں بھی یہی حکم تھا کہ جو اس طرح بدعہدی کرے گا ان کے ساتھ یہی وہ کیا جائے گا. پھر ان کو ایسا ہی کیا گیا اور ان ساتھ تقریباً 600-700 افراد تھے مردان جنگی، ان کو قتل کیا گیا. ایک خندق کود کر ان کو اسی میں دفن کر دیا اور باقی جو ان کے غلام بنائے گئے تھے لونڈیا ان کو بیچ دیا گیا. ان کے بدلے گھوڑے اور تلوار جو ہے نا مسلمانوں نے وہ لے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا یہ والی بات، یعنی یہ پوری بنو قریظہ کا، اور اس میں 25 دن کا وہ محاصرہ جو تھا نا وہ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہوا. اب آپ آ جائے یہاں پر ہی پورا خلاصہ تھا. اب اسی غزوہ بنو قریظہ کے بعد اور اس طرح غزوہ احزاب کے بعد کچھ جنگی مہمات تھی. سلام بن ابی الحقیق کا قتل ہے، یہ اہم ہے، اس کو ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے.